الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال جان، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شب بیداری۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ فرقان آیت نمبر 64، پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں۔ آیت نمبر 63 سے اللہ عز و جل نے مومنوں کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور مسلسل آگے کئی آیات کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی جائیں گی۔ اللہ عز و جل نے جو مومنوں کی پہلی صفت کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ مومن عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ دوسری صفت جو اللہ نے مومنوں کی بیان کی وہ جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور تیسری صفت اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی وہ ہے شب بیداری، یعنی رات کو اللہ عز و جل کی عبادت کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مومن کی شان بیان ہوئی ہے کہ مومن رات کے وقت اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن رات کے وقت اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت صرف بندے کو دیکھنے والی ذات صرف اللہ عز و جل ہی کی ہوتی ہے۔ بندہ ایک الگ کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور بندہ بہت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے، خوب لمبا قیام کرتا ہے، خوب لمبے سجدے کرتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتا ہے، اللہ عز و جل سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور اپنے آپ کو آئندہ گناہوں سے بچانے کا اللہ سے عہد کرتا ہے۔ اس طرح کے اس کی اللہ عز و جل کے ساتھ مناجات ہوتی ہیں۔ وہ بندہ مومن خالصتاً 100% اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے اس کی ساری عبادت ہوتی ہے، اس میں ریاکاری کا تصور ہی نہیں۔ اور جو بندہ دن کے وقت مسجد میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے دل میں تصور آ سکتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بندہ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، بہت لمبی نماز
پڑھ رہا ہے، جس کے دل میں ایسا خیال آ گیا تو اس نے ریاکاری کی، اور ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور جو بندہ اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو اس نے شرک اصغر یعنی کہ ریاکاری کی، تو اللہ عز و جل اس بندے مومن کو قیامت کے دن کچھ بھی عطا نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل اسے کہے گا کہ جس کے لیے تو نے عبادت کی تھی، اب جا کر ان سے اجر طلب کر، ان سے اپنا اجر لے۔ اللہ عز و جل ایسے ریاکار بندے کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا، ان میں پہلے نمبر پر شہید، دوسرے نمبر پر عالم، تیسرے نمبر پر سخی ہوگا۔ شہید جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حساب دے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ عز و جل کہے گا کہ تو نے ایسا اس لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کہ کیا تاکہ تجھے لوگ بہادر سمجھیں، سو لوگوں نے تجھے بہادر سمجھا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، اب جا ان لوگوں سے اجر طلب کر۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ اور عالم جب قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حساب دے گا تو عالم کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرا قرآن پڑھا اور پڑھایا، تیرے دین اسلام کی اشاعت کی تبلیغ کی، ساری زندگی اسی کے اندر گزار دی، تیری رضا کے لیے کام کیے۔ تو اللہ عز و جل کہے گا تو نے یہ ایسا اس لیے نہیں کیا بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ تاکہ تجھے لوگ بڑا عالم سمجھیں، تجھے بڑا قاری سمجھیں، تو لوگوں نے تجھے بڑا عالم اور بڑا قاری سمجھ لیا، کہہ لیا، اب جا ان لوگوں سے اپنا اجر طلب کر۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ جب سخی کا حساب لیا جائے گا تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری دی ہوئی دولت میں سے تیرے غریب بندوں کے اوپر خرچ کیا، ساری زندگی ان کے اوپر خرچ کرتا رہا۔ اللہ عز و جل اس سے فرمائے گا تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے بڑا سخی کہہ لیا، اب جا کر ان لوگوں سے اجر طلب کر۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے اٹھاؤ اور دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر ہمارا شمار نہ کرے، اللہ عز و جل ہماری بلا حساب مغفرت فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ عز و جل کے قرب کے لیے رات کو قیام کیا کرتے تھے، اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اللہ عز و جل کے قرب کی خاطر، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ستونوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی کہ کھڑا ہونا بھی ان کے لیے محال ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے۔ اور جتنے بھی اللہ عز و جل کے ولی گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، وہ سب کے سب عبادت گزار تھے، رات کے وقت اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت بھی ہماری ایسی ہو کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔